بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وقرآنه الحميد وقول الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. ایک سلام پڑھیں محمد و علیہ اور آپ کی سلوات کا ہی ہم سہارا لے سکتے ہیں کہ پانی تو نہیں ہے اور ہم بھی تو پی نہیں سکتے. ایک زحمت پہلے ہی کر لے تو بعد میں کرنی ہے. اگر زحمت نصب نے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے تاکہ جو دوستان بعد میں آئیں گے انہیں زحمت نہ ہو. جزاکم اللہ خیر الجزا. ایک سلوات پڑھیں محمد عشر ثانیہ کا ظاہر آج آخری روزہ پھر آخری عشرہ ماہ رمضان کا شروع ہو جائے گا. امید یہی ہے اور اس ماہ مبارک کے دورانیے میں وہی کامیاب ہو گیا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا. اگر اشتباہ نہ کروں کہ ظاہر مولا علی علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اس ماہ مبارک میں سب سے افضل ترین عمل کیا ہے تو فرمایا تھا الورع عن محارم اللہ. خدا کی نافرمانیوں سے بچنا، خود کو بچانا، یہ ماہ مبارک میں سب سے بڑی کام کی اور نیکی کا کام ہے. تو خداوند متعال ہمیں اس تجارت میں کامیاب فرمائے. بغیر کسی مقدمے کے فقط چھوٹی سی تمہید کہ یہ دنیا جس طرح چل رہی ہے، روز مرہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اگر اسے ایک نگاہ سے ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک بازار ہے. جس طرح امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دنیا ایک بازار ہے، کچھ اس میں فائدہ اور نفع کر لیتے ہیں، کچھ کا نقصان ہو جاتا ہے. فائدہ اس کا ہوتا ہے ظاہراً جسے علم ہو تجارت کا علم ہو کہ بازار میں کون سی چیز لائی جائے اور کس منافع پہ رکھی جائے تاکہ یہ بک جائے. تو ہر روز ہماری ایک تجارت ہوتی ہے خداوند متعال کے ساتھ. انسان تجارت کرتا ہے، خود آپس میں اعمال کی تجارت ہوتی ہے. اور اعمال کی تجارت میں یہ یاد آیا، بتا دینا چاہتا تھا کہ ہم اکثر مرحومین کے لیے مجالس کرواتے ہیں، فاتحہ کا انتظام رکھتے ہیں اور اس کے لیے مجلس و کار خیر کرتے ہیں. مگر یہ ایک ایسا باب ہے جو بہت خدا نے وسیع رکھا ہے اور اس میں کئی احادیث موجود ہے. اور شاید اکثر کے لیے میں نہ کہوں مگر میرے جیسوں کے لیے نئی بات ہوگی کہ اعمال جو ہم مرحومین کے لیے کرتے ہیں وہ فقط مستحب اعمال نہیں. ہم مستحب اعمال بھی سارے ثواب کر سکتے، واجب اعمال بھی سارے ثواب کر سکتے. یعنی آپ نے سورہ حمد پڑھی، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھی، آپ نے زیارت کی، آپ مستحب حج پہ چلے گئے، آپ کوئی بھی مستحب کام کرتے وہ مرحومین کو لیے تو کر لیتے ہیں. مگر آپ اعمال واجبہ کو بھی مرحومین کے لیے حساب کر سکتے ہیں. میں نے نماز پڑھی زور کی، نماز کے بعد خدایا میں نے تو یہ 4 رکعت جو نماز پڑھی ہے میں فلاں مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں. آپ کا ثواب بھی اپنی جگہ پہ محفوظ ہے، مرحوم تک بھی وہ ثواب پہنچ جاتا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں موجودہ پہلے تو کہہ رہا ہوں حدیث کہ مستفید احادیث، خبر واحد بھی نہیں، مستفید احادیث موجود ہے اس باب میں. اور مراجع کی، آغا سیستانی کی، آغا رہبر معظم کی،
تو جن مسائل میں یہ مسئلہ بھی درج ہے کہ اس میں کھلا ہوا ہے. آپ اپنے مرحومین کے لیے 2 رکعت جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ حد جدا ثواب ہے, ان کے لیے بھی جدا ثواب ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی. تو عرض یہ کر رہا تھا دنیا بازار ہے, کوئی نفع اٹھاتا ہے کوئی نقصان اٹھاتا ہے, اور نفع جو اٹھاتا ہے اس کے دل میں ایک یقین سا ہوتا ہے. جس طرح مولا نے فرمایا من ایقن بالخلق جاد بالعطیہ, جسے واپسی کا یقین ہو وہ ہاتھ بول کے پھر خدا کا اور حقیقت ہے یہ یقین کی منزلیں جو بہت ہی کم ملی. اگر مجھے واپسی کا یقین ہو کہ میں آپ کو دے رہا ہوں, ہمارے یہاں یہی تو ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بند ہو جاتی ہیں پتہ چلتا ہے وہ کیسے ہی واپس نہیں کرتا. جب واپسی کا یقین ہو کہ میں جب یہ دوں گا تو مجھے واپس ملیں گے, اور ہو سکتا ہے بہت مقدار ملے دنیا میں اعتبار سے, تو میں وہاں پہ خرچ کرتا ہوں. جب خدا کے ہاں اس طرح ہے کہ آپ کے عمل کے بدلے 100 گنا 10 گنا بڑا اوپر ملتا ہے, اور اگر یقین ہو جاد بالعطیہ تو وہ عطیہ کرنے میں دینے میں کنجوسی نہیں کرتا. یہ ہمارے یقین کا کمی کا سبب ہے جس وجہ سے ہم ان کاموں میں حصہ نہیں لیتے. تو یہ بازار ہے تو اس میں تجارت ہو رہی ہے. اب ایک عجیب تجارت بھی ہوئی جو رب الارباب نے کی. سلیس سا ترجمہ توجہ میری طرف رہے, پھر آتے جائیں گے جیسے جیسے ٹائم نزدیک آتا جائے گا تو آپ کی توجہ میں محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم. کہ اللہ خرید کرتا ہے مومنین سے ان کے مالوں کو, ان کی جانوں کو. بازار ہر کوئی اپنے جنس بیچنے آ گیا, خریدار بھی آ گیا, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو چلتا ہے اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. میں اپنے دوستان کے لیے اپنا درس دہرا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے بائع, ایک ہوتا ہے مشتری, ایک ہوتی ہے مبیع, ایک ہوتا ہے سمن یا مسمن. شراء جو مادہ ہے وہ ایسی لغت میں لغت عرب وسیع ہے جس میں ازداد کی معنی پائی جاتی ہے. ازداد کی معنی شراء ایک ہی لفظ ہے جس میں کبھی کبھی معنی ہوتی ہے خریداری کی اور کبھی ہوتی ہے بیچنے والے کی, مگر اکثر جو معنی پائی جاتی ہے وہ خریداری کی پائی جاتی ہے. مشتری جسے کہتے ہیں خریدنے والا, مگر کہیں کہیں پہ بھی جہاں خریدنا ہو وہاں پہ بیچنے کی بھی شراء سے معنی ملتی ہے. اللہ خرید رہا ہے. ہمارے سے کچھ دنوں سے طبیعت یہ صحیح نہیں اور کام بھی کافی تھے, تھوڑی تھوڑی بات کرتے آئیں گے تو مجھے زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں پڑے. ایک سلوات کرے محمد ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم, کہ خدا نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کے نفسوں وہ اموال ان کے مالوں. دیا کیا ہے یہاں پہ خدا خریدار ہو گیا, مشتری, مومن بائع ہو گیا, بیچنے والا, اور مبیع کیا ہو گیا, مومن کا نفس اور مومن کی مال, جان اور مال, وہ مبیع ہو گیا جسے خدا خرید رہا ہے. سمن میں کیا دے رہا ہے, مسمن میں کیا دے رہا ہے, قیمت میں کیا دے رہا ہے, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, انہیں جنت دے رہا ہے. اللہ بیٹے لام تملیک ہے یہاں پہ, دے گا مالکی دے رہا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اور وہ مومن عام نہیں ہوں گے. ایک مقام پہ لے کے جانا جا رہا تھا مگر وقت کے حساب سے کہ
یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ مومن ایسے ہوں جن سے خدا یہ بازار کا معاملہ کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، تو وہ مومن عام نہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ قتل کرتے، پھر کیا ہوتا ہے یقتلون و یقتلون، یہ نہیں ہوتا کہ بھلے آؤ مجھے گولی مارو چلے جاؤ، میں اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ قرآن کرے فیقتلون، پہلے مارتے پھر توجہ کی جائے۔ قرآن اس طرح ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں آتی ہے بات کہ ہم شہید ہو گئے، مرنا ہی ہے، اور یہ بھائی صحیح ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے فیقتلون و یقتلون، پہلے قتل کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو ہدف کیا ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس میں جان بھی چلی جائے تو چلی جائے۔ سبحان محمد و آل محمد صلوات اللہ علی محمد و آل محمد۔ قرآن کے تقدم تاخر میں کیونکہ یہ آیات توقیفی ہیں، کسی کے اجتہاد کی مبنا کے اوپر نہیں ہے، خدا کے حکم سے رسول نے آیات کو اس طرح بیان کیا ہے اور جن سوروں میں رکھا ہے۔ سوروں کی موجودہ ترتیب میں اختلاف ہے کہ توقیفی ہے یا اجتہادی ہے، کہ پہلے ہم پھر بقرہ پھر آل عمران، ان میں باقی یہ آیت اس سورے میں اور اس ترتیب کے ساتھ یہ اللہ کے حکم سے، تو اس میں ایک خاص اثر ہے کہ پہلے مارتے پھر مرتے، وعدن حقن علیہ، کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدن علیہ حقن، اور حق کے ساتھ ہے، فقط ہم نے تمہارے لیے بیان نہیں کیا پھر تورات، یہ تورات میں بھی ان مومنوں کی شان بیان ہے، ولی انجیل سورہ توبہ کی آیت ہے یہ، انجیل میں بھی ان کا ذکر آیا، والقرآن، قرآن میں بھی آیا ہے۔ اب ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان مومنین کے ساتھ جب خرید و فروخت کریں گے اس کا ذکر ہم نے تورات میں بھی کیا ہے، قرآن میں بھی کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کے کوئی وعدہ وفا کر سکتا ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، اور انہیں بشارت دے دو، مبارکباد دے دو کہ تم نے بہترین یہ خرید و فروخت کی ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑا فوز اور یہ کامیابی ہے۔ یہ آیات جو میں نے انتخاب کی، ایک آپ کو موضوع دے کے پھر آگے بڑھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ حقیقت ہے کہ جب بزرگان دین مادرسہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، میں دکھنے میں ایسا ہوں، روزہ بھی ہے مجھے، میں کھاتا نہیں ہوں، ایک سوال ہے آواز بلند ہو کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، برائے بلندی درجات شہداء ملت جعفریہ بلندر صلوات۔ سلیل کا ترجمہ ہو گیا کہ خدا خرید و فروخت کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض آیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ثمن ہے، جیسے مثلاً بھی کہتے ہیں کہ خدا نے جو نفسوں کو خرید لیا ہے، ان کے مال کو خرید لیا ہے، بدلے میں انہوں نے جنت دی ہے، کہ ان لہم الجنہ، اور جنت کے لام کے لیے عرض کیا کہ یہ لام تملیک ہے، ملکیت ہے۔ تو تین اعتراضات ہیں کہ بھئی اس کی ایک شرط ہوتی ہے کہ مالک اپنے مال کو کبھی نہیں خریدتا، یہ ابا کبا یہ موبائل کسی نے نہیں نکالی، نہیں تو وہ لے لیتا میں، تو موبائل آپ کی ہے، اب آپ جائیں اور کہیں کہ بھئی یہ میں خریدنا چاہ رہا ہوں، آپ کی ملکیت کیا ہو رہا ہے؟ تو یہاں پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت ان کی ہو جائے گی، جنت ان کی کیسے ہو سکتی ہے جب یہ ہے خدا کی ملکیت، مال خدا کا، اب خدا اپنے مال کو کیسے خرید رہا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خدا کس طرح، اور یہ بائے کی ملکیت ہی نہیں ہوئی، جو بیچنے والا ہے اس کی ملکیت ہی نہیں، وہ اسے بیچ کیسے رہا ہے؟
ایک اعتراض یہ. دوسرا اعتراض یہاں یہ ہوتا ہے کہ سمن اور مسمن جو ہوتا ہے، سمن اور مبی، ان کو عوض میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جگہ چینج ہو جاتی ہے. جو بائع کی ملکیت میں تھا مشتری کے پاس چلا گیا، جو مشتری کے پاس تھا وہ بائع کے پاس چلا گیا. یہاں پہ یہ چیز دکھنے میں نہیں آ رہی کیونکہ مالک ایک ہی ہے. سمجھتے ہیں مالک ایک، جنت کا بھی مالک ہو، میرے نفس کا مالک بھی ہو، میرے مال کا بھی مالک ہو. تو یہ کیا تجارت ہے؟ تو علماء کہتے ہیں یہاں پہ مجاز استعمال ہوا ہے. مجازی طور پہ اللہ نے کہا ہے کہ میں خرید و فروخت بے شک ہے، جنت کا مالک بھی وہی ہے اور مل بھی اس کی ہے. اگر مجھے دے بھی دے پھر بھی اس کی ملکیت سے نہیں دیتے. تو یہاں پہ مجاز استعمال ہوا ہے. اگر مجاز استعمال ہوا ہے تو پھر تیسرا اعتراض آتا ہے. تو پھر ہم جو یہ روزمرہ مولانا نیاز صاحب نے اپنے موبائل میں کئی 2 ماہ اس طرح ہی چلتے رہے جب تک پیسے اکٹھے ہو جائیں، تو یہ ہمارے معاملات ان کی حیثیت کیا رہے گی؟ کیونکہ آپ نے ساری کائنات خدا کی ہے، ہر چیز خدا کی ہے، ہر چیز خدا کی ہے. تو میں کس حق کے ساتھ بیچ رہا ہوں؟ جب یہ چیز میری نہیں ہے میں اسے بیچ کیسے رہا ہوں؟ اب یہ مجاز ہے. پھر اس کا جواب ہے یہ عباد کے بندوں کا داد و ستر کرنا، گفٹ کرنا، خرید و فروخت کرنا، یہ کس طرف جائے گا؟ یہ کس حق کے ساتھ وہ بیچ رہا ہے، وہ کس حق کے ساتھ خرید رہا ہے جب ملکیت کسی اور کی ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں مجاز کی بات نہیں، بات ہے اس طرف توجہ کرنے کی. یہ جو ملکیت ہے نا پوری کائنات، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ ملکیت، اسے ملکیت ذل جس طرح کہتے ہیں کہ یہ ذل مقدمہ کہتے ہیں یا اسے ذل طول ہے. یعنی ایک مالک حقیقی ہے، پھر اس نے اختیار کیا کسی اور کو وہ مالک بنائے، پھر اس نے اختیار کیا کسی اور کو وہ انسان مالک بنتا رہا ہے. کہ یہ ملکیت اور مالک خدا کے ساتھ طول میں ہے، عرض میں نہیں ہے. عرض میں ہوتے تو پھر مسئلہ چینج ہو سکتا تھا. جب طول ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوری کائنات اللہ کا پورا پیدا خدا کا. پھر ہمارے پاس روایات موجود ہیں. اصول کافی جلد اول میں باب الارض کلھا للامام، پوری عرض سے مراد کائنات امام کی ہے. یعنی پہلے خدا نے پھر تفویض کی آئی، اس میں 8 روایات آئی ہے جن میں 2 روایات نبوی اور جو بیٹھے ہیں کچھ مومنین جن کی ایک آمدنی کہیں خدا کا رزق اس دریا سے آتا ہے جس کا ذکر امام علیہ السلام نے کیا ہے. تو ایک تبرکی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ باب الارض کلھا للامام، سائلہ کے معلّہ بن خلیج ظاہر کو آگے بولتے مولا آپ کے پاس زمین میں کیا حصہ ہے؟ تو جو 5ویں نمبر اس باب کی روایت ہے اس میں 8 اور 7ویں نمبر جو روایت ہے اس میں 5 نہروں کا ذکر. مولا فرماتے ہیں کہ تم کیا پوچھ رہا ہے کہ اس زمین میں ہمارا کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں ان اللہ بعث جبرائیل وامرہ ان یفرق بابہامی 8 انہار او 5 انہار. کہ تم پوچھ رہے کہ زمین میں ہمارا کیا ہے؟ خدا نے اعلان کر دیا تھا نا کہ خدا نے ہر چیز کی حیات پانی میں رکھی ہے. توجہ کیجئے گا وجعلنا من الماء كل شيء حي، اس پانی سے اللہ نے ہر چیز کی حیات رکھی ہے. تو سن لو، اللہ نے جب زمین خلق کی تو اللہ نے جناب جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ زمین پہ ان یفرق بابہامی 5 انہار، اس زمین میں 5 دریا بڑے بڑے بناؤ. اور پھر کون سے بنائے؟ 8 کے لیے بھی روایات ہے، سیحان، جیحان، شوش، دجلہ، فرات، نیل اور مہران. وادی مہران کا دریائے سندھ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے بنایا. مولا نے فرمایا من سقط منہا اور سقی منہا فہو للامام، جو اس سے پانی پیے اور جو اس سے پانی پلائے اگر وہ ہمارا ہے تو پھر اسے حق ہے، جو ہمارا نہیں ہے اسے حق ہی نہیں اس سے پانی پیے.
کو حیات ملی ہے پانی سے ملی ہے، اور اللہ نے پانی خلق کیا جبرائیل کے حکم سے، حکم دیا اسے جبرائیل کے ذریعے سے اس دنیا میں، اور وہ امام کے لیے یہ باب کیا تھا ان اللہ کلھا للامام، پوری کائنات امام کی ہے۔ دو روایات کہ اس نے خلق کیا۔ اب یہ امام علیہ السلام کے پاس کیسے آئے؟ تو عجیب اور لطیف حدیث ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ امام ہے کہ امام کے پاس آئی کیسے، کیوں آئی، کس نے دینے والا رب تھا؟ طریقہ کچھ اس طرح سے تھا کہ روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول مسکرا کے فرماتے ہیں، روزے کی حالت میں حدیث پڑھ رہا ہوں، روزے کی حالت میں حدیث کہ اللہ کے رسول فرمائے یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ وجعل صداقہ الارض فمن مشى علیہ مبغضا لک مشى حراما، اے علی اللہ نے فاطمہ تمہارے نکاح میں دی ہے اور اس کا حق پر پوری کائنات اور زمین کو بنا دیا ہے، اے علی تم سے جو بغض رکھے اس زمین میں چلے گا، اس کا چلنا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا سونا حرام۔ توجہ ہے ان اللہ من مشى علیہ مبغضا لک مشى حراما، تیرا کھانا حرام اگر علی سے بغض ہو، تیرا پینا حرام اگر علی سے بغض ہو، تیرا چلنا حرام علی سے بغض ہو، تیری شادی کرنا حرام اگر علی سے بغض ہو، اور زمین میں بچے چلنا حرام اگر علی سے بغض ہو۔ یہ آئی اس طرح پوری زمین میراث فاطمہ میں اور ورثہ ملا، اور حکمر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ تو اللہ نے یہ تجارت کی ہے مومنین کے ساتھ، ان سے نفس لیے اور ان کے بدلے میں جان دیتے اور جنت دیتے۔ ایک یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا، شرا ایک ایسا مادہ ہے جس میں دو معنی پائی جاتے ہیں، مگر ایک مقصود وہ کبھی موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ پوری کائنات میں ہمیں ایک شخص ایسا ملتا ہے جو خدا متعال کے سامنے آپ کے یہ کہہ رہا ہے کہ مالک ایک چیز میرے پاس ایسی ہے، تو جب خرید کرتا ہے تو جو خرید لے تیری مرضی، مگر ایک چیز ایسی ہے کہ اسے میں بیچ کے آیا اور خرید کرنے میں جنت نہیں لوں گا، اس کا جو مسمن ہوگا سمن وہ جنت نہیں ہوگی، تو اور تیری پوری رضائے ایسی ہستی۔ یہ تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں میں نے تبعیضیہ ہے، انسانوں میں سے بعض ایسے ہیں جو خدا کے سامنے خدا نے اتنی حیثیت کی ہے کہ اپنا نفس لے کے آ جاتے ہیں کہ میں بیچ دینے کے لیے تیار ہوں، اس کا خریدار اگر ہو سکتا ہے مگر رب الارباب ہو سکتا ہے، کسی کے حساب میں اور خزانہ میں اتنی دولت نہیں کہ اس نفس علی کو خرید لیجیے۔ وہ فقط و فقط رب الارباب ہے، جس نے یہ ایک تفصیلی موضوع تھا جو شاید میں اس بات پہ نہیں پہنچ پاؤں گا کہ یہ دیکھا جائے، مگر یہ جو پوائنٹ جو عرض کر رہا تھا میں نے یہ آیت انتخاب اس وجہ سے تھی کہ ہمارے پاس بزرگان دین توجہ کی جاتی ہے کہ جب ان کی رحلت کا وقت آتا ہے ان کے پاس توجہ کے ساتھ انسان جاتا ہے تاکہ ان سے کچھ سیکھ سکے، کیونکہ یہ وقت وہ ہوتا ہے انسان کے مرنے کے قریب جس میں وہ نہ جھوٹ بولتا ہے اور اپنا سارا زندگی کا بیان کرتا ہے، پورے تجربہ کہ اس نے کیا پایا، اس کی زبان سے جو نکل گئی ہے چیز وہ ایسے ویسے نہیں، بڑی دقت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو وہ وقت جو شہادت کا سبب بنا، مولا امیر المومنین نے کیا فرمایا تھا؟ فسدو میرا فسد میں کامیاب ہو گیا، کامیاب کی قسم۔ اس کی ایک توجہ کی جاتی ہے، اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ شام والوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ علی مولا نماز نہیں پڑھتے، کہیں گے کہ مولا علی کی شہادت ہوگی، پوچھیں گے کہاں پہ، کہیں گے مسجد میں ہوئی، کہا مگر علی نماز نہیں پڑھتا تھا روزے کی حالت میں۔ مولا نے کہا میں کامیاب ہو گیا اس بات کو بتانے کے لیے کہ علی نماز نہیں پڑھتا، علی روزے دار بھی تھا۔
یہ توجیہ اکثر جو میں نے سنی ہے بیان کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، مگر بہت ہی یہ ضعیف ہے۔ علی وہ ہستی نہیں کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس کا خدا کے ساتھ رب کیسے آئے، یہ فلسفہ پہ رب الدعوہ ہے۔ وہ تو دھوئیں کھود کے اس نے اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے، اس اب اور ماں باپ کے درمیان کیا کرتی ہے ہمیں کوئی علم نہیں۔ تو اس فلسفہ پہ رب الدعوہ کی ڈیپ میں جانے کی کوشش کی تھی۔ فاضل یقین سے یہ مادہ ہے، 29 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، 26 مرتبہ اسی معنی میں یعنی کامیابی کی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور ان 26 موارد پہ موارد فوز 20 مرتبہ ہے، دو تکرار انہیں ہٹا دیتے ہیں۔ ان میں سے دو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے موارد ہیں جو قرآن میں شامل ہیں، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کو جس طرح نہج البلاغہ میں بھی ایک جملہ ہے، اگر اشتباہ نہ کروں وَأَنزِلُوهُمْ منازل القرآن، یا اس طرح ہے کہ ائمہ علیہ السلام کو نیچے بھی اگر لانا چاہو تو انہیں قرآن کی بلند ترین جگہوں پہ لانا ہے، انہیں اگر لانا ہے بے ظاہری اعتبار سے سکل اکبر قرآن، اہل بیت سکل اصغر ہے، کلامی اعتبار سے وجودی اعتبار سے اہل بیت سکل اکبر ہے۔ تو اس فوج عظیم کو سمجھنا ہوگا تو قرآن میں وہ جگہیں جہاں پہ فوج استعمال ہوا ہے ان کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی جانب۔ وقت کے حساب سے فقط دو ہی بیان کر پاؤں گا کہ ترتیب فعلی جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا، پہلے اگر ہم شروع کریں تو سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت ہے، سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت، جس میں ارشاد ہوتا ہے، شاید کچھ ڈر جاتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل فی الجنۃ فقد فاز۔ ہر موت کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ، اور یوم القیامت، قیامت کے دن سب کو ان کا پورا اجر دیا جائے گا، اور پھر اس اجر کو لینے کے بعد دو گروہ تقسیم ہو جائیں گے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اور جو جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی فائز اور رستگار اور کامیاب ہوگا۔ پہلا مورد فوز قرآن میں کہ اگر انسان جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے تو وہ کہہ سکتا ہے فوز کو میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر اس آیت کو دیکھیں ہم مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو ایک عجیب سا مرحلہ نظر آتا ہے، جسے دیکھیں کہ جہنم سے بچ جانا ہمارے لیے باعث فوز ہے، تو وہ علی جس کے بغض کی منشا جہنم میں تخلیق کا سبب بنے گا، سبب تو ہے جس طرح کہ علی لو اجتمع الناس علی سنت نبی سے بیان، لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ تعالی، اگر پوری کائنات علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی، جب زبان ہو جاتی، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ پتہ یہ چلا علی کے بغض کے ہی سبب یہ جہنم خلق ہوا۔ تو پہلے فوز کا مرحلہ کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم جہنم سے ہٹا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے ہمارے لیے مقام فوز ہے۔ مگر ایک مومن کا شان دیکھتے جائے، یہ تو خود مولا علی ہے کہ جو جہنم کے جس کا جس کے آبرو کی رنجش جہنم کے تخلیق کا سبب بن گئی ہے، اور اس کا مومن جب اس جہنم کے قریب اور جہنم میں موجود جہنمی کہتے دیکھے علی والے کو کہ یہ کس طرح جہنم سے گزرتا ہے، تو جہنم چیخ چیخ کے ہاتھ باندھ کے کہے گی جز یا مومن ان نورک قد لہب، ان نورک قد اطفا، لہب یہ
کو ٹھنڈا کر دیا. جزیا مومن قد اطفا نور کا لہبی کہ تیرے نور نے میرے اس آتش کو گرمائش کو ٹھنڈا کر دیا. یہ مومن کے لیے ایک فیض ہے کہ جس کی محبت ہمارے دل میں حقیقی طور پہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جب مولا علی علیہ السلام کے بغض کی وجہ سے جہنم سے خلق ایک مومن یہ ایسی تفصیلات ہیں مگر عرض کر رہا ہوں کہ اگر جہنم سے ہٹا لیے گئے جنت میں داخل کر دیے گئے یہ انسان کے لیے مورد فوز کامیابی کا مرحلہ ہے. دوسرا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا سورہ احزاب آیت نمبر 71 کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ فقط فاز فوزا عظیما اسے حق حاصل ہے. وہ کہہ سکے قد فزت میں کامیاب. یہ ایسی کامیابی ہے کہ اگر اطاعت خدا ہو جائے اور اطاعت رسول ہو جائے انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اور مولا کی اطاعت خدا اور اطاعت رسول زبان زدہ ہے. میں ممبر پہ بیٹھ کے بزرگان کے سامنے یہ جسارت کر رہا ہوں. ایک سب سے بڑا جملہ ہے کہ اپنے رب کی اتنی اطاعت کی کہ اسی رب کا تشریفی طور پہ نفس بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ نفس اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کی زیارت میں ملتا ہے السلام علیکم یا نفس اللہ. اور روایات میں ملتا ہے آیات میں ملتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ اتنی اطاعت کی اپنی ابینی حتی اجعلک مثلی انا اقول لشیء کن فیکون وانت تقول لشیء کن فیکون. اطاعت کا مقام یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے میری اطاعت کر میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں صفات میں. ایک ہوتا ہے لفظ مثل ایک ہوتا ہے لفظ مثل. لیس کمثلہ شیء اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتی. وَلَهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اور اللہ کے مثل ہے. لفظ مثل اور مثل میں فرق ہے. مثل کا تقاضا فی الذات مثل ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو ذات میں برابر ہے. والمثل ما تقاضا فی الصفات مثل ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو صفات میں برابر. وَلَهُ الْمَثَلُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اللہ کی صفات جیسے کچھ ہے اور اللہ فرما رہا ہے اپنی اتینی حتی اجعلک مثلی اے میرے بندے میری اطاعت کر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. انا اقول لشیء کن فیکون میں کسی چیز کو کہتا ہوں ہو تو ہو جاتا ہے. فانت تقول لشیء کن فیکون تو کہے گا ہو تو ہو جاتا ہے. کہ نفس من یطع اللہ ورسولہ کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی فقد فاز فوزا عظیما وہ کامیاب ہو گئے. کہ اللہ کی اطاعت ایسی کہ وہ نفس اللہ بن جائے اور رسول کی اطاعت ایسی کہ نفس رسول بن جائے وہ بہو اس جیسا بن جائے. یہ اطاعت ہے. آیات کا کچھ اور بھی رخ تھا کہ یہ تورات انجیل اور قرآن اس کا اشارہ کس طرف ہے. انشاءاللہ کل کی بات تو پھر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کیونکہ آزاداری بھی ہونی ہے اور افطار کا وقت قریب آتا ہے. تو مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہے جس کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ برملا بباغ دہل کہے کہ فزتو برب الکعبہ خدا کے کعبے کے رب کی قسم خدا کی قسم میں کامیاب ہو. یہ مولا علی علیہ السلام ہی ہیں کہ جو اس مرحلے میں مشکل وقت میں یہ اظہار کر رہے ہیں اور توجہ دلا رہے ہیں کہ میں جب جا رہا ہوں پھر بھی خدا کے قریب جا رہا ہوں. کثیرہ میسر نشد این سعادت درگاہ ولادت و در مسجد شہادت. یہ فقط مولا علیہ السلام جسے آپ جانتے ہیں 19 کی رات کی اور مولا کا افطار کا برنامہ اور پروگرام اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے ہاتھ اور جب سفرہ رکھا گیا شیر اور نمک بغنان تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کو کہتے ہیں بیٹی کیا تم نے کبھی اپنے بابا کو دیکھا ہے کہ 2 غذاؤں کے کو ایک ساتھ تناول کرے. تو بیٹے نے چاہا کہ نمک کو سفرے سے ہٹا دے. کہا نہیں اسے رکھو دودھ کو ہٹا لو میں نمک کے ساتھ رکھتا ہوں.
جناب وہ روایات موجود ہیں کہ روزے کی حالت بہتر تھا کہ متن پڑھا جائے مگر وقت کی قلت کے حساب سے کہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہے بابا کی عجیب حالت تھی 19 کے رات کبھی آتے اور آسمان کی طرف دیکھتے کہتے کہ نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ مجھ سے جھوٹ بنا گیا ہے آج بھی وہ رات ہے جب سے ملاقات خدا بھائی کے لیے تیار ہو ہم پوچھتے تھے بابا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ اور اس سے پہلے تو مولا کا ممبر پہ آخری خطبہ ملتا ہے جس کو پڑھنے کا ارادہ تھا مگر چھوڑ دیا اس میں عجیب جملہ اس کے مقدمے میں کہ جناب ساسا بن سوہان ممبر پہ مولا کا آخری خطبہ مان الافکار کا شیخ شدود نے ذکر کیا ہے کہ یہ تورات قرآن اور انجیل میں کون سے مولا کے ذکر ہیں تو اس میں ساسا بن سوہان کے مولا کا خاص ایک صحابی کہ مولا آپ کی سفیدی داڑھی بھی دکھ رہی ہے اجازت دیں میں بازار سے خطاب لے کے آؤں آپ کے لیے میں لے کے آؤں آپ خطاب کریں اور آپ کی داڑھی سے یہ سفیدی گم ہو جائے نظر جائے تو سہسا کو دیکھ کے کہتے ہیں سہسا یہ خطاب لے کے آئے گا کچھ دن چلے گا پھر سفیدی نکل آئے گی کچھ دنوں کے بعد علی کچھ ایسا خطاب کرے گا جس کا رنگ قیامت کے دن جانے اترے گا میں جب اپنے بھائی کے سامنے جاؤں گا کہوں گا اے بھائی مصطفیٰ تیری امت کے لوگوں نے تیرے بھائی کی داڑھی کو اس کے خون کے ساتھ خطاب کر دیا ہے خدا آپ کا رونا قبول فرمائے مولا علی علیہ السلام کا خلاصہ کرتا جا رہا ہوں میں ایک مقام میں لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام آئے مسجد میں اس اشکل الاولین والآخرین نے ضرب چلائی مولا علیہ السلام نے رب الکعبہ کا نعرہ لگایا اس کے بعد نماز پڑھی جو روایت کے جملے ہیں کیونکہ روزے کی حالت اور عادت دونوں آپ جانتے ہیں جب ہوتی ہے بات پڑھتا ہوں مولا کو جو خاص لے کے آئے ایک چٹائی جو کھجور کے پتوں کی مولا کو اس پہ رکھ کے لے کے آ رہے روایت کو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے اب جیسے ہی لے کے آ رہے ہیں صحابہ کا مجمع ہے اور مولا سب کو کہہ رہے ہیں مولا اپنے فرزند کو گھر سے دور رکھاؤ خدا جانتا ہے اس کی علت علماء نے نہیں لکھی شاید یہ ہو کہ ان کے رونے کی آواز سن کے جناب زینب کلثوم تک یہ خبر نہ پہنچتا ہے کہ ان کے بابا بچنے والے نہیں اب جب لے کے آ رہے ہیں تو مولا علی علیہ السلام نے کہا ہے رک جاؤ مولا حسن حسین نے کہا بیٹا یہ چٹائی سے مجھے اتارو مجھے تھوڑا سہارا دو میری بغلوں سے آ کے لو میں خود اپنی قدموں پہ جانا چاہتا ہوں یہ بھی روایت نہیں علماء فرماتے یہ مولا نے شاید اس وجہ سے کیا تھا تاکہ اپنی بیٹیوں کو دلا سکو باپ بڑھے وہ سمجھ سکتے کہ میں اپنی بیٹیوں کو دلا سکتا ہوں کہ میں شیر خدا ہوں یہ لڑی لگی ہے کچھ نہیں ہوا مگر جیسے ہی مولا بھی نظر آتے ہیں بیویاں رو پڑتی ہے کیونکہ روایت میں نفس ہے سچا بھی کہتے مولا کے زخم کے اوپر ایک زرد کلر کا رومال بنا ہوا تھا جو صحابی آگے کہتا تھا ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا علی کا چہرہ زیادہ زرد ہے یا رومال زیادہ زرد ہے آخری روایت آپ کی خدمت میں اور جب وقت قریب آتا ہے یہ روایت جناب محمد ابن حنفیہ سے وقت قریب آتا ہے مولا فرماتے جناب محمد لما کانت لیلۃ رحرا و استینار کی رات جب ہوئی تو مولا نے پوری اہل بیت کو بلایا اپنے بیٹوں کو سب کو اجتماعی وصیت پھر خصوصی وصیت کہا حسن بیٹا ادھر آ جا حسن مولا کا ہاتھ پکڑا ہے اور ہاتھ پکڑ کر اس کے دل کو تسلی دینے کے لیے تاکہ باپ کا زخم بھول جائے باپ کی مصیبت بھول جائے اور کہتے ہیں ولدی الحسن اے میرے بیٹے حسن کا اپنی فکر تو سمجھتا ہے فکر مجھے اپنا کر دے تو سمجھتا ہے فکر مجھے اپنا کر دے کیا اپنی فکر میں وہاں پہ ہوں جب میرے جگر میں ٹکڑے باہر آئے
بکا قبض قبض خدعتن خدعتن میرے جگر کے ٹکڑے جب آ رہے تو سمجھنا مجھے اپنا در تیرا درد بھی مجھے یاد ہے، میں اسے محسوس کر رہا ہوں، پھر ایک طرف سے کربلا کا شہید اور ثم دعا حسین، مولا حسین کو بلا کے کہتے کانی بکا قد خرجت من مدینہ جدے کے بیٹا تو یہ نہ سمجھ تو اکیلا ہے، جب نانا کے مدینے سے تجھے نکالا جائے گا علی اس درد کو محسوس کرتے ہیں، کانی بالحجر یا صبح سفینہ کے بیٹا مجھے یاد ہے میری جبین نہیں جب وہ پتھر سکی لگائے گا تیری جبین پھٹ جائے گی اس سے خون بہے گا، وہ وقت بھی مجھے یاد ہے کہ انی بسہم المسلل یقع فی صدرک، بیٹا وہ 3 شعبوں والا تیر بھی علی محفوظ کر رہا ہے جو علی کے دل میں بے وقت ہو رہا ہے، آخری سید آدمی وقت نہ جانے کہ انی بشمر قد علا صدرک، بیٹا مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب سمر تیرے سینے کے اوپر چڑھتے تجھے ذبح کرے گا، اس وقت بھی پہنچے، آخری 2 جملے میں پڑھ بھی نہیں سکتا، ثم نادى ولده العباس، مولا نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا، فرمایا بنیا الیہ بیٹا میری طرف آ جا، ثم نادى زینب الکبریٰ، جناب زینب الکبریٰ کو بلایا، اخذ یمین الخورا ووضع فی یمین العباس، جناب زینب کا دائیں بازو لے کے عباس کے دائیں